العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن لا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مومنین و مومنات بالخصوص ان افراد کو جن کے لیے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا اس سال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ ہماری زندگی کا یہ انمول لمحہ جسے زندگی کے دیگر لمحات سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا، کہ جہاں پر حضرت نے ہمارے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ہم آئیں اور صحیح معنوں میں اپنے وقت کے امام سے وابستہ ہو سکیں اور تعلق ہمارا اپنے امام سے بڑھ جائے۔ میرے دوستو عزیزو، شب جمعہ ہے، شب زیارت ابا عبداللہ ہے، ہمارے مرحومین کے بھی یاد کرنے کی رات ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو
ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض مقامات کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنے آسان کر دیے ہیں کہ انسان کو بندگی کا راستہ طے کرنا آسان ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، چونکہ شب جمعہ ہے اس وجہ سے عرض کر دوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام سدیر سرفی ہے۔ سدیر امام صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام جناب سدیر سے کہتے ہیں، سدیر ہمارے جد امام حسین کی زیارت کو ہر روز جایا کرو، یعنی ہر روز ان کی زیارت کیا کرو۔ چونکہ شب جمعہ ہے، میں آپ کو آمادہ کر دوں کہ آج کی یہ شب نہایت بابرکت شب ہوتی ہے، جس میں انسان سرکار سید الشہداء سے وابستہ ہونے کے لیے بہت آسان راستہ ہوتا ہے۔ سدیر سرفی سے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر روز ہمارے جد کی زیارت کیا کرو۔ سدیر نے بہت تعجب سے امام صادق سے کہا، مولا میں مدینے میں رہتا ہوں، آپ کے جد امجد کا روضہ کربلا میں ہے، مدینے سے ہر روز کربلا جانا تو ہم جیسے عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی طی العرض جانتا ہو تو وہ جائے، مجھ جیسا معمولی آدمی ہر روز مدینے سے کربلا کس طرح جائے؟ تو امام نے فرمایا، نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ ہر روز زیارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم ہمارے جد کی زیارت کے خواہاں ہو تو ایک بلندی پہ چلے آؤ، اپنی زبان میں کہا جائے گھر کے چھت پہ چلے جاؤ، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تم ایک بلندی پر آتے ہو، ایک اونچائی پر آتے ہو، اور وہاں آنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھو، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھو، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھو، اور اس جملے کو ریپیٹ کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زیارت ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یعنی جب بھی تم اپنی زندگی کا آغاز کرو، اس طرح سرکار سید الشہداء کی زیارت سے اپنی زندگی اور اپنے دن کا آغاز کرو۔ دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آسمان کی جانب دیکھو۔ بعض علماء نے یہ دائیں بائیں اور آسمان کی جانب دیکھنے کے معنی کو یہ بیان کیا کہ ہم دائیں بائیں اور آسمان کی جانب اس وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ پورا عالم خدا کے اذن سے تحت اطاعت حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا اس بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو آنا نصیب ہوا ہے، اور کل عرض کیا تھا کہ یہاں سے خالی ہاتھ مت جائیے گا۔ حسین کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا، اور ہمیشہ یہاں پر آ کر وہ چیزیں نہ مانگیے جو مادیات سے تعلق رکھتی۔ مانگو، آپ اولاد یہاں سے مانگو، اپنا گھر یہاں سے مانگو، اپنا رزق یہاں سے مانگو، صحت یہاں سے مانگو، لیکن تھوڑا سے مانگنے کا طریقہ بدلیے کہ اور کچھ بھی ان سے مانگیے جو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اگر مجلس میں آئے ہو تو کبھی دعاؤں میں یہ بھی مانگو، اے میرے اللہ محبت حسین میرے دل میں اور بڑھ جائے۔ کبھی دعاؤں میں یہ بھی مانگو، اے میرے اللہ میں اپنے وقت کے امام سے وابستہ ہو جاؤں۔ یہ دعائیں ہمارے یہاں مجلسوں میں نہیں مانگا جاتا، جبکہ یہاں نہیں مانگو گے تو کہیں اور سے یہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ غور فرمائیے تو یہ مرحلہ جو مجلسوں کا ہے، عالمہ غیر معلمہ نے ہمارے اور آپ کے لیے فرش مجلس کا سلسلہ رکھا ہے۔ در حقیقت اس فرش مجلس سے
سید عالم غیر معلمہ آپ کو امام زمان تک لے جانا چاہ رہی ہیں۔ اس ایک صلوات پڑھیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ عزاداری اور انتظار، یعنی یہ دو چیزوں کو آپ کبھی الگ نہ دیکھیے گا۔ ایک سچا عزادار ہی سچا منتظر ہے، ایک سچا منتظر ہی سچا عزادار ہے۔ عزاداری یعنی آپ کو تیار کرنا، آپ کو آمادہ کرنا، وقت کے امام کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھانا۔ یہ الفاظ ہیں جو میں دھیرے دھیرے بیان کروں گا، لیکن آپ غور فرمائیے گا کہ عزاداری میں ہمیں آداب بتائے جاتے ہیں، ہمیں طریقے بتائے جاتے ہیں کہ تمہیں امام کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ آ تو جاتے ہیں لیکن امام کے ساتھ جینے کا سلیقہ انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب مولائے کائنات کی ظاہری خلافت آئی ہے، کتنا بڑا مجمع حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ یہاں تک عالم تھا کہ مولا نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں حسنین پامال نہ ہو جائیں، یعنی مجمع اس قدر حضرت کی بیعت کو آیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ مجمع جو سیلاب کی طرح آیا تھا وہ مجمع علی کے ساتھ نہیں رہا۔ معلوم ہوا آئے تو تھے لیکن آداب معیت امام کو جانتے نہیں تھے، واپس چلے گئے۔ عزاداری میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ وہی آداب سیکھنے ہیں، وہی طریقے سیکھنے ہیں، اپنے وجود کو ان فضائل سے آشنا کرنا ہے جو امام کے ایک نوکر کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ اگر دیکھ لیں عزاداری اور انتظار کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ آپ پتہ نہیں روایات میں اگر آپ جائیے، میں نے ایک روایت دیکھا کہ جب مولا آئیں گے اور خانہ کعبہ کے اوپر آپ تکیہ لگا کر جب آواز دیں گے، پہلا جملہ جو مولا فرمائیں گے الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ میں آپ کو مرتبط کرنا چاہتا ہوں کربلا اور انتظار میں رابطہ کیا ہے، کربلا اور امام زمان میں رابطہ کیا ہے۔ یعنی جب حضرت آئیں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، تو فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے اہل دنیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جد کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ آپ اس جملے کو دیکھیے گا، یعنی مولا آئیں گے تو اپنا تعارف کربلا سے کرائیں گے۔ اب جو کربلا سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا جلدی امام کے پاس جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو جتنا کربلا سے قریب ہوگا، اور یہ مجلسیں آپ کو کربلا سے قریب کریں گی، ان مجلسوں سے آپ روح کربلا سے رابطہ پیدا کریں گے۔ اور جب روح کربلا سے کوئی مرتبط ہو جاتا ہے اور کسی کا اٹیچمنٹ اگر روح کربلا سے ہو جاتا ہے تو سارا عالم ایک طرف ہو جائے، وہ کربلا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور انتظار کے لیے کربلا اسی لیے ضروری ہے۔ یہ کربلا جتنا تمہارے دل میں بسے گی وقت کے امام کے اشتیاق کے لیے، اتنا تمہارے وجود میں اضطراب آئے گا۔ یہ آج ہم جو کبھی کبھار آپ میں نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جب دعائے ندبہ میں پڑھتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے میں تکلف اور تعارف نہیں کرتا، بعض باتیں ہوتی ہیں جو آپ سے شیئر کرنا ہوتا ہے۔ جب میں دعائے ندبہ میں پڑھتا ہوں، کہاں ہیں وہ جنہیں خون حسین کا بدلہ لینا ہے؟ این ابناء الحسین، کہاں ہے وہ جس کی وجہ سے یہ عالم باقی ہے؟ یہ کہاں ہے کا معنی آپ نے کیا سمجھا؟ آئینہ جو عربی میں کہا جاتا ہے، کہاں ہے یعنی کسی کو آپ ڈھونڈ رہے ہو نا،
تب تو کہتے ہو کہاں ہے، اگر ہم اسے ڈھونڈ ہی نہیں رہے ہیں تو کیا معنی نکلتا ہے کہاں ہے؟ یہ آئینہ کا جو معنی ہے یہ صحیح معنوں میں دل سے اس وقت نکلے گا جب کربلا سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے جو آئینہ کا لفظ ہے نا یہ زبانی آئینہ ہوگا، وگرنہ کربلا سمجھنے کے بعد جب انسان اپنے مولا کے لیے تڑپے گا کہ کہاں ہیں، تو تم سے زیادہ تمہارے لیے وہ تڑپتے ہیں، تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہونے کے لائق بنا لو، تمہیں نہیں جانا پڑے گا، وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ علی ابن مہذیار، 20 حج، کتنے حج؟ 20 حج انہوں نے اس وجہ سے کیا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے۔ کتنے حج کیے؟ 20 حج۔ اب ہم لوگوں سے تو کئی قدم آگے ہیں نا، کیا ہمارے اندر تو اتنا بھی اضطراب نہیں ہے، وہ بندے خدا کے اندر یہ اضطراب تھا۔ 20 حج اس وجہ سے کیے کہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور جب 20 حج ہو گئے تب ان کو یہ لگا اب یاس نہیں آنا چاہیے، مایوسی نہیں آنا چاہیے، لیکن علی ابن مہذیار کو یہ لگا کہ اپنی مولا کی زیارت اب ممکن نہیں ہے۔ ارادہ یہ کیا کہ اب کے بعد وہ حج کو نہیں جائیں گے۔ اس سال خواب میں دیکھا کہ نہیں، اس سال پھر حج پہ رہو۔ دوستوں کو یہ بتا چکے تھے کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا، اور جب کاروان جانے لگا تو یہ بھی آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے تو منع کیا تھا، کہا نہیں انہوں نے بتایا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے جیسے چھوٹے موٹے مولوی ہوتے ہیں نا، اگر اتفاق سے آ جائیں، بارش ہو جائے تو بتاتے ہیں ہمارے معجزے میں سے معجزہ ہے، نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کی۔ علی ابن مہذیار نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بار تمہیں آنا کا، بس میں چلوں گا۔ آئے مکے، آئے طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا علی ابن مہذیار تم ہی ہو؟ کہا ہاں علی ابن مہذیار ہم ہی ہیں۔ کہا کل تمہاری وہ دعوت ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، بہرکیف پہنچے۔ میں پورا واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں فقط آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کتنا آمادہ ہیں، یہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ مولا کے حضور تک پہنچے، یہ فرماتے ہیں خیمے میں مولا تشریف فرما تھے۔ مولا کا نور جمال جلال دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا۔ میں نے آقا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مولا نے فرمایا علی ابن مہذیار اتنا دیر کیوں کر دیا تم نے؟ توجہ فرمائیے گا، 20 مرتبہ حج پر گئے تھے مولا کی زیارت کو، لیکن شکایت مولا نے کیا کہ علی ابن مہذیار اتنا دیر کیوں کر دیا؟ کہ مولا کسی نے آپ تک رہنمائی نہیں کی۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ جو ملاقات کے تقاضے ہیں وہ تم نے پورے نہیں کیے۔ ملاقات کا تقاضا یہ تھا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ کریں، لیکن تمہارے یہاں وہ لحاظ نہیں ہے، تو پھر وقت کے امام کے دیدار کی تمنا کیسے رکھتے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مرحلہ ہے جو انہی مجالس میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے مہدی زہرا کی نصرت کے لیے۔ الگ سے نہیں ہونے والا ہے، انہی مجلسوں سے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان عصر غیبت میں ہم نے مجالس کو کس زاویے سے دیکھا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ نصرت امام کا جذبہ ہمارے وجود میں بڑھائیں؟ ہم نے کبھی ایسا ہوا کہ ایک مجلس کے بعد دیکھیں، بعض اوقات بعض جملے، یہ لفاظیوں کا دور نہیں ہے، عمل کا دور ہے، یاد رکھنا۔ عصر غیبت لفاظیوں کا دور نہیں ہے، عصر غیبت عمل کا دور ہے۔ آپ کتنا جانتے ہیں انتظار کے بارے میں؟ انتظار کا معنی کیا ہے؟ میں منتظر ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ انتظار کا معنی سمجھ میں آ جائے تو عزاداری کا مقصد سمجھو گے کہ عزاداری کیوں کرتے ہو۔ عزاداری اس وجہ سے تھوڑی نہیں کی جاتی کہ کئی سال سے کر رہے ہیں، چلو اس سال بھی مجلس امام حسین پر۔ عزاداری ایک مشن ہے عصر غیبت کبریٰ کا۔
توجہ فرما رہے ہیں، ایک مشن ہے آپ کو تیار کرنے کا۔ اگر آپ تیار نہیں ہوئے، آپ نے نہیں جانا کہ عصر غیبت میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، عصر غیبت کہتے کسے ہیں، عصر غیبت کی سختیاں کیا ہیں، عصر غیبت میں دین کو بچانا کتنا مشکل ہے، عصر غیبت کے لوگوں کے فضائل کیا۔ آپ روایات پڑھو نا۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، شاید یہ بچے جانتے بھی ہوں، مولا کی غیبت کے 2 عصر ہیں۔ ہم کہتے ہیں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا ٹائم 70 سال، توجہ فرما رہے ہیں، 70 سال۔ اس کے بعد جب 4 نوابین امام کے اس دنیا سے چلے گئے تو آخری نائب کو یہ حکم ہوا کہ اب کے بعد کسی کو تعین نہیں کرنا ہے، اب یہاں سے غیبت کبریٰ کا سلسلہ ہے، اور تب سے لے کر آج تک غیبت کبریٰ ہے۔ کب تک ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یاد رکھیے گا، نشانیاں ہیں، نشانیاں بھی 2 قسم کی ہیں، بعض حتمی نشانیاں ہیں، بعض غیر حتمی نشانیاں ہیں۔ نہیں پتہ 1 سال، 6 مہینہ، 1 مہینہ، 100 سال، 1000 سال، کچھ بھی کسی کو نہیں پتہ سوائے خدا کے، اور یہ جاننے کے لیے آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ ہمارے لوگ زیادہ انہی چکروں میں ہیں کہ غیبت کبریٰ کا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا تھی معلوم ہے کہ اس عصر غیبت کبریٰ میں اپنے آپ کو کیسا تیار کروں کہ وہ آئیں تو تنہا نہیں رہ جائیں۔ یہ میری ذمہ داری تھی۔ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے میں ان نشانیوں کو ڈھونڈوں، میں ان علامتوں کو ڈھونڈوں، میں وقت معین کروں کہ بس 6 مہینہ اس طرح کے خرافات، بعض باتیں آتی ہیں، میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں، اس طرح کی خرافات یہ تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ میرا سبجیکٹ ہے، نہ کسی مرجع وقت کا سبجیکٹ ہے، یہ کسی کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں پر اپنا ٹائم مت خراب کریے۔ آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے اس غیبت کبریٰ میں اپنے آپ کو کس طرح تیار کروں کہ وہ آئیں تو میں ان کے کاروان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ غیبت کبریٰ میں کیا کروں، میری ذمہ داری کیا ہے، میری ایکٹیویٹیز کیا ہونا چاہیے، میرا عمل کیا ہونا چاہیے کہ کل کو میرا مولا آئے، جب مجھے بلائے تو میرے پیروں کی زنجیریں مجھے میرے مولا کے قریب جانے سے نہ روکیں۔ آپ جانتے ہو ہمارے قدموں میں ظاہراً یہ پیر کھلا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دل کی آنکھوں سے دیکھو گے نا، نہ جانے اس میں کتنی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ بہت سی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ہم ان زنجیروں کو توڑ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے پیروں میں انا کی زنجیر ہے، میرے پیروں میں تکبر کی زنجیر ہے، میرے پیروں میں تعصب کی زنجیر ہے، میرے پیروں میں مال دنیا کی زنجیر ہے، نہ جانے کتنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اب اگر وہ بلائیں گے تو جو زنجیروں میں جکڑا ہوگا وہ کیسے جائے گا؟ ہر مجلس میں آؤ انہی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کہ ایک ایک زنجیریں عزاداری سید الشہداء کے نام پر توڑوں گا، تاکہ کل آئیں تو میرے قدموں میں زنجیریں نہ ہوں، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اس عزاداری سید الشہداء میں انہی زنجیروں کو آپ کو توڑنا، انہی زنجیروں کو۔ جن کے پیروں میں زنجیریں تھیں وہ مولا کے ساتھ نہیں آ پائے۔ آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کر، عبید اللہ ابن حر جوفی کو امام نے بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا؟ امام نے کہا ہمارے ساتھ چلو، تو کہا مولا یہ گھوڑا لے لیجئے، یہ تلوار لے لیجئے، یہ گھوڑا بھاگتا بہت تیز ہے اور میری تلوار کی دھار بہت تیز ہے۔ مولا نے فرمایا ہم تمہیں نجات دینے آئے ہیں، تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا یہاں زنجیر تھی۔ جب زنجیر ہوتی ہے تو انسان وقت کے امام کو مشورہ دیتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ انہیں ہمارے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو امام نے بلایا، کہا مولا اب اتنی بھی زنجیر، دیکھیں بعض لوگ بڑے ٹھیک تھے لیکن پھر بھی چھوٹی موٹی زنجیریں پیروں میں تھی۔ ایک شخص ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت معتبر ذات ہے، ان سے مولا نے کہا چلو ہمارے ساتھ کربلا۔ کہا مولا کچھ دن رک جائیے، بس یہ کھانے کا کچھ سامان ہے اپنے گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ انسان بہت غلط نہیں تھے، گئے اپنے گھر تک سامان چھوڑ کر آئے، اور جب یہاں پہنچے ہیں کربلا دوبارہ تو واقع کربلا رونما ہو چکا تھا۔ مطلب سمجھ رہے ہو، اگر نصرت امام کرنا ہے تو یہ معمولی زنجیریں بھی تمہارے پیروں میں نہ ہو، یہ وابستگیاں نصرت امام سے روک دیتی ہیں۔ لہذا ان تمام تعلقات کو توڑ دو جن تعلقات کی وجہ سے امام کی دوری آتی ہے۔ انہی تمام تعلقات کو توڑنے کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا۔ ہم کتنے تعلقات توڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ میرا دین کہیں زبانی دین تو نہیں ہے، میں کہتا تو ہوں ہمیشہ بے ابی انتا و امی و نفسی و مالی۔ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ اے میرے مولا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا، میرا مال آپ پر فدا۔ عجیب ہے واقعاً، جملہ کتنا عاشقانہ جملہ ہے نا، بے ابی انتا و امی و نفسی و مالی، میرا مال، میرا نفس، میرے ماں باپ سب آپ پر فدا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ جملہ زبان تک ہے یا عمل کے مرحلے میں ہے؟ تو کہا کربلا کا واقعہ رونما تو ہونے دیجئے۔ میں کہوں گا نہیں، واقعہ رونما ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی کربلا موجود ہے۔ دیکھو جب پیغام کربلا پہ بات آ جائے تو وہاں اگر درمیان میں خواہشات نفسانیہ آ جائے، ارے جو خواہش نفسانی کو کربلا کے لیے فدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے ماں باپ کربلا کے لیے کیا فدا کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی تیاریاں جتنی زیادہ ہوتی جائیں انتظار کا معنی اتنا صدق کرے گا۔ میں ایک معنی عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ معلوم ہو جائے، انتظار کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ آپ انتظار کرو وہ آ جائیں گے، آنے کے بعد ہم کرتا پیجامہ اور تسبیح اور نماز لے کر پھر پہنچ جائیں گے۔ نہیں، انتظار کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے۔ انتظار کا معنی کبھی سمجھتے ہیں؟ میں ایک مطلب عرض کروں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سے سخت ہے لیکن شاید مثال دے دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے متجافی یا تجافی۔ متجافی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر آپ دیکھیں کسی کو، نماز جماعت کی مثال دے دوں تاکہ یہ مسئلہ شرعی بھی حل ہو جائے۔ نماز جماعت اگر ہو رہی ہو، امام رکعت دوم میں ہے، آپ تھوڑا لیٹ پہنچے تو آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ امام جماعت رکعت دوم میں ہے، اب رکوع سے پہلے اور رکوع کے اندر آپ امام جماعت کو اگر درک کر لیتے ہیں تو آپ کی ایک رکعت شمار ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں یا رکوع سے پہلے امام جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امام جماعت کی کون سی رکعت ہے؟ رکعت دوم۔ آپ کی کون سی رکعت ہے؟ رکعت اول۔ اب جب امام جماعت تشہد پڑھے گا، چونکہ اس کا تو فریضہ ہے، اس کی رکعت دوم ہے، آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ کس کنڈیشن میں بیٹھو؟ آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے قدم زمین پہ نہ ہوں، یعنی آپ اپنے آپ کو زمین سے تھوڑا اونچا کر کے بیٹھیے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اسی کنڈیشن کو عربی میں تجافی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متجافی یا تجافی، یعنی اس کنڈیشن میں آپ بیٹھو۔ کیوں؟ اگر میں اپنے پیروں کو زمین پر لگا کر بیٹھوں تو کیا حرج ہو جائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ اگر میرا پیر زمین پہ لگا رہے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، چونکہ تشہد تمہارا وظیفہ ابھی نہیں ہے، تشہد امام جماعت کا وظیفہ ہے۔ تم اتنا آمادہ ہو کر بیٹھو کہ یہاں امام کہے بحول اللہ، یا فوراً بلا انتظار
تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مثال اگر بات واضح ہو گئی ہو تو میں انتظار کا معنی پیش کروں۔ منتظر کو متجافی ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ جس طرح رکعت دوم میں امام تشہد پڑھنے کے بعد بحول اللہ کہتا ہے تو یہ انسان نمازی بلا انتظار کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی وابستگی نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے جب امام وقت آئے اور آواز دے الا یا اہل العالم تو اس طرح تیار رہو کہ کوئی تعلقات نہ رہے، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب آپ امام کو مت بتانا کہ مولا تھوڑا سے سامان پہنچا کے آ رہا ہوں، مولا نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ میں اور آسان کروں نا، مولا بس عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا آ رہا ہوں۔ ہاں، ہمارے ہاں کچھ خشک مقدس لوگ ہیں نا، امام کو دین بتاتے ہیں، مولا نافلہ بچی ہے، بس یہ نافلہ پڑھ لوں آتا ہوں۔ یہیں پر آپ کے دین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں کیسے آپ کو لا رہا ہوں معلوم ہے؟ عزاداری اور انتظار کا مطلب سمجھیے گا۔ جب حضرت مکے سے نکلے ہیں نا تو مکے میں لوگ رقص نہیں کر رہے تھے، گانا نہیں گا رہے تھے، شراب نہیں پی رہے تھے، کر کیا رہے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہی تو کر رہے تھے نا بھائی، کوئی احرام باندھے ہوئے، کوئی لبیک و سعدیک کے جملے دہرا رہا تھا، کوئی طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، کوئی حجر اسود چوم رہا تھا۔ تو اگر ظاہراً دیکھا جائے تو ہر کوئی مقدس عمل میں مصروف تھا، لیکن جب حضرت نے اعلان کیا من کانا باذلاً فینا مہجتہ و معتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو کوئی بھی ہماری راہ میں خون جگر بہا سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، جو خدا سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے۔ اب جب امام بلائیں تو حق کے امامت یہ ہے طواف جہاں ہو وہیں چھوڑ دو، خانہ کعبہ میں جہاں ہو وہیں سے نکل آؤ۔ اگر تم نے طواف توڑ کر حسین کی نصرت کی تو امامت کو سمجھا، لیکن اگر بتایا کہ مولا طواف ہو جائے تو آئیں گے تو اس کا مطلب امامت کو نہیں سمجھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو اس کا مطلب تم نے امامت کو سمجھے ہی نہیں۔ یہی تیاری آپ کو کرنا، یہی تیاری، عزاداری و انتظار کا معنی یہی ہے۔ اتنا تیار ہو جاؤ، تم دین اپنے حساب سے مت بناؤ، جو وہ کہیں وہ دین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی جو مجھے اچھا لگے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج 2 رکعت زیادہ نماز پڑھنا ہے، یہ دین نہیں رہ گیا۔ دین اطاعت امام کو کہتے ہیں۔ اگر امام میدان جنگ میں لے جائیں تو وہ دین ہے، اور امام کو چھوڑ کر اگر مسجد میں سجدے میں سر رکھے ہو تو وہ بے دینی ہے۔ میں نہایت اعتماد کے ساتھ آپ کی خدمت، وہ نماز بے دینی لاتی ہے جو امام کے ساتھ نہ ہو۔ وہ تلوار چلانا دین ہوتا ہے جو امام کے ساتھ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دین ہماری مرضی سے تھوڑی نہیں بنتا، ہم تھوڑی نہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ صبح کی نماز آج 2 رکعت زیادہ ہو جائے، یہ دین نہیں ہوا۔ یہ تو آپ نے اپنی عبادت کیا نا، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں 2 سورہ کیوں، اب جو اٹھ گئے ہیں تو 3 سورہ پڑھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں تھوڑا سے سماج اور معاشرے میں یہ باتیں جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تھا یہ دین وہ مظلوم چیز ہے جہاں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ عجیب ہے، اگر یہاں یہ بلڈنگ بن رہی ہو نا، میں آ کر بتاؤں کہ نہیں یہ اینٹا یہاں نہیں یہاں، تو آپ مجھے واپس کر دو گے، مولانا یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ کا یہ کام ہے۔ آپ ایک الیکٹریشین کو بتاؤ گے کہ یہ وائر ایسے نہیں ایسے،
آپ کہو گے نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ مت بتاؤ، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کہو گے نہیں یہ پنکھا ایسے چلاؤ، تو کہیں گے نہیں آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ روک دیا جاتا ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں جسے دیکھیے عجیب ہے، اور قوم ہماری عجیب ہے، توجہ فرمائیے گا، قوم عجیب ہے۔ وہ ایک بلڈنگ کی عمارت کو غیر انجینئر سے ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن دین کو ہر شیروانی پہننے والے سے قبول کرتی ہے۔ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ واقعی، یہ جگہ ہے سوچنے کی۔ میں نے ایک مرتبہ سوہانہ میں بھی عرض کیا تھا کہ پہلا کام آپ جو کرتے ہو نا، وہ یہ کرتے ہو کہ خود ڈاکٹر بناتے ہو ایک سیلس مین کو۔ ایک سیلس مین کو پہلے ہم لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں۔ دوا بیچنے والا آدمی نا دوا لے جاتا ہے بیگ میں، تو اس کو دو چار لوگ تھوڑا سے سوچتے ہیں کہ فری کی دوا مل جائے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، تو اس کو بھی لگتا ہے ٹھیک ہے یار دوا بیچ رہے ہیں، ابھی لوگ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تو دوسرے دن وہ کوٹ پہن کر آتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ نے اس کو یہ حوصلہ دیا، آپ بتاتے کہ نہیں تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم دوا بیچتے ہو، دوا تمہارا بیچنا، دوا بیچنا اور ہوتا ہے، ڈاکٹر اور ہوتا ہے، یہ دوا بیچ رہا تھا، اس کو آپ نے ڈاکٹر کہا۔ خوب آپ نے جب ڈاکٹر کہا تو اس کو دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا کہ نہیں کچھ بات تو ہوگی، چونکہ جب انسان کی تعریف ہونا، آپ مجھے کہیے کہ نہیں آپ بہت زیادہ علم ہے، تو میں خود جانتا ہوں کہ میرے پاس کتنا علم ہے، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہو، اگر آپ کہتے آپ برے ہو تو وہاں پہ میں آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس بہت علم ہو، مجھے ہی نہیں پتہ، یہ پبلک اچھا سمجھ رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اس سیلس مین کو آپ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کہنا شروع کیا۔ 2-4 مہینے بعد اس کو لگا کہ نہیں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لوگ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے آپ نے اس سے دوا لینا شروع کیا۔ پھر دوا لینا شروع کرنے کے بعد آپ اور سخت بیماریوں میں اس کے پاس جانے لگے، اور پھر اتفاق سے کوئی میجر آپریشن تھا وہ بھی آپ نے اس سے کرایا۔ اب یہ ہے سیلس مین، ڈاکٹر بھی بنایا آپ نے، آپریشن بھی کرایا آپ نے۔ خراب جب وہ آپ کا آپریشن کرتا ہے تو کیس آپ کہاں کرتے ہو؟ میڈیکل کالج پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیس کہاں کرتے ہو؟ میڈیکل کالج پہ، کہ کیسا ڈاکٹر آپ نے دیا ہے؟ تو کہتے نہیں ہم نے نہیں دیا تھا، آپ بازار سے پکڑ کر لائے تھے، آپ نے بنایا تھا، آپریشن کر کے اس نے خراب کیا ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ کچھ دن میں نے کچھ دعائیں پڑھی آپ کے گھر آ کے، آپ نے کہا مولوی صاحب، اور مجھے لگا کہ ٹھیک چل رہا ہے۔ پھر میں نے صدری سلوایا، آپ نے کہا مولانا صاحب، پھر مجھے لگا نہیں اور اچھا ہونا چاہیے، پھر میں نے شیروانی سلوایا۔ پھر یہ سب چیزیں کہیں ایسا تو نہیں ہے پابندی لگی ہوئی کہ نہیں یہ کتاب پڑھو گے تبھی آپ کو کب آ جائیں گے، نہیں سلوا لو، ایران جاؤ خرید کے منگوا لو۔ خوب میں امامہ پہن کے آیا، آپ نے کہا مولانا صاحب، پھر آپ نے مجھے میرے حوالے منبر کیا۔ اب یہاں ایک میجر آپریشن جو میں نے خراب کیا تو آپ نے مدرسے پہ کیس کیا۔ تو جس طرح اس سیلس مین کو ڈاکٹر آپ نے بنایا تھا تو مجرم آپ ہو، اسی طرح دین کا طبیب آپ نے بتایا ہے، اگر دین خراب کرے تو مجرم آپ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر یہ مدرسوں پہ ذمہ داری نہیں جاتی، آپ نے شروع کیا، آپ نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد وہ آئے گا۔ جب مجھے امام سے ہٹ کر میں کہہ یہ رہا تھا، پھر اب مجھے کیا پتہ امام نے کیا بتایا ہے، اب مجھے لگا کہ پبلک رسپیکٹ دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا مولانا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہی تو ہے، کیا مشکل ہے، کوئی غلط کام تھوڑی نہیں کر رہے ہیں، یہی تو کہتے ہیں نا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم ٹھیک چیز آپ کو پڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے میرے دوستو عزیزو، جب انسان نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو لگتا ہے ایک لال والی گولی کھائے یا 2 کھائے کیا فرق کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جانتا ہے ایک کھائے گا تو فائدہ ہے، دوسری کھائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہی حال دین کا ہے، وہ طبیب امت جانتا ہے کہ کہاں کتنا دین کس وقت کس مرحلے میں پہنچنا چاہیے۔ جب اناڑیوں کے ہاتھ میں دو گے تو انہیں لگے گا کہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لہذا دین کے معاملے میں مطیع بنو، اطاعت گزار بنو۔ میں آپ ہم لوگ بھی جو یہاں ممبر پہ آتے ہیں، آپ کو میں اس ممبر کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، میرے جیسے مولوی صرف بنیوں والا کام کرتے ہیں،
معاملہ پروڈکٹ موجود ہے، بزرگوں نے کتاب لکھی ہے، پڑیا باندھ کے دیتے ہم. تو جو فرما رہے اس سے زیادہ اگر میں کام کروں نا تو یہ میری اوقات سے بڑا کام ہو جائے گا. وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو آ کر دلیل بتاؤں کہ نماز میں یہ کیوں ہے یہ کیوں نہیں ہے. یہ مرجع وقت کا سبجیکٹ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پس مولوی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سبجیکٹ کہاں تک ہے. آپ مجھ سے پوچھو مرجع وقت کا فتویٰ کیا ہے، یہاں تک میری اوقات ہے. آپ پوچھو کہ اس فتوے کی دلیل کیا ہے، یہ میری اوقات نہیں ہے. سیدھی سادی بات، جہاں تک جس کا کام ہونا وہیں تک اس کو وہ کام کرنا چاہیے. میرا کام مرجع وقت کا فتویٰ بتانا ہے، فتویٰ دینا نہیں ہے. آپ بھی مجھ سے فتویٰ لینے کا ڈیمانڈ مت کرنا، فتویٰ جاننے کا ڈیمانڈ کرنا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت سخت ہے، آخر الزمان ہے. آخر الزمان انتظار کا معنی اگر واضح نہیں ہوا نا، انتظار کا معنی فقط آپ نے سوچا ہم سب منتظر ہیں. یہ کون سا انتظار ہے مجھے نہیں پتہ. اگر میں نے کسی کو دعوت دی ہے نا اپنے گھر آنے کی، اس کے آنے میں اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے، میں 50 فون کرتا ہوں آج کے زمانے میں. کہاں پہنچے، کہاں ہیں، کیسے آئے، ابھی تک آپ آئے نہیں. ہم بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کتنی تیاری کیا. مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ نے، میں بھی وہ علی مہمانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے امام کو کھانے پہ بلایا، خدا نصیب کرے، اور اتنا پاک دسترخوان ہو، یہ بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو یہ ایک سبجیکٹ ہے. میرا دسترخوان اتنا پاک ہو کہ کل امام دق الباب اگر کہیں ہم تمہارے یہاں کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو اس دسترخوان پر غذا اتنی پاک ہو کہ ان کے حضور میں پیش کر سکوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہوں مولا ابھی یہ کھانا مت کھائیے، اس کا خمس نکالنا باقی رہ گیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو خمس کا انتظار بھی کفن کے وقت کیا جاتا ہے. اب مولا اگر آ جائیں کل میرے دسترخوان پر، میں کہوں نہیں مولا رک جائیے، یہ والا تو تھوڑا سود والا ہے، یہ ہٹاؤں تو اس کا خمس نہیں نکلا ہے، یہ ہٹاؤں تو یہ بھائی والے کھیت کا ہے. تو اتنا پاک دسترخوان ہو کہ اگر آ جائیں تو کہوں بسم اللہ. اور خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دسترخوان اتنا پاک ہو کہ اگر وقت کا امام آ جائے تو کہے مولا بسم اللہ، یہ دسترخوان پاک. توجہ فرما رہے ہیں. یہ کون سا انتظار ہے کہ اگر وہ دروازے پہ آ جائیں تو کہوں مولا رک جائیے، تھوڑا سے رک جائیے، میں تیاری کر لوں. تو پھر منتظر کو تیاری کی ضرورت کیا پڑی؟ انتظار کس کا کر رہے تھے؟ اگر کوئی آئے نا آپ کے پاس کہ 5 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جب دروازہ کھٹکھٹائے تو کہے رکی تھوڑا سے بیڈ شیٹ لگا دوں، یہ لگا دوں، تو آپ کو نہیں کہے گا پھر مولانا انتظار کیسا کر رہے تھے، میں آ گیا تو آپ کو تیاری کرنی پڑی. توجہ فرمان. یعنی میرے آنے کے بعد آپ نے تیاریاں شروع کی اور دعویٰ آپ کا تھا کہ انتظار کر رہے تھے. تو ان کے آنے سے پہلے اگر عزاداری سید الشہداء میں نے اپنے کردار کو سنوارا نہیں تو وہ آئیں گے تو دل کے دروازے پر کیا انہیں کھڑا رکھوں گا، مولا رک جائیے ابھی جھوٹ کو نکال لوں، حسد کو نکال لوں، غیبت کو نکال لوں، تب آپ تشریف لائیے گا. تب تو پھر انتظار کا معنی کہاں گیا؟ تو پھر انتظار کیسا ہو رہا تھا؟ معلوم ہوا میں نے انتظار نہیں کیا. اور یاد رکھنا یہی در ہے، یہ در ہے، یہ سرکار سید الشہداء کا در ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو. مرحوم دولابی بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے عارف ہیں. وہ فرماتے ہیں مجلس حسین کا ایک امتیاز کیا ہے معلوم ہے؟ وہ فرماتے ہیں مجلس حسین گناہوں کو تو پاک کرتی ہی ہے، گناہوں کے آثار کو بھی پاک کرتی ہے. شاید 2 مرحلے ابھی میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں. گناہوں کو پاک کرنا اور ہے،
گناہوں کے آثار کو بھی ختم کرنا، یہ دو مرحلہ ہے۔ مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ کے کپڑے پہ اگر خون لگ جائے تو آپ خون دھو لیتے ہیں، خون صاف ہو گیا، لیکن دھبا رہ جاتا ہے نا، یہ خون نہیں ہے، خون کے آثار ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، خون ہو گیا، صاف ہو گیا، اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ نہیں ابھی اس کپڑے پہ آج نہیں تو کل خون لگا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کو سفر کتنا طویل کرنا ہے، خون لگا تھا، خون ہے نہیں، ہر آنکھ اس دھبے کو دیکھ کر کہہ دے گی کہ دھبا لگا ہے۔ اسے کہتے ہیں خون کا اثر۔ مجلس حسین کا کام کیا ہے؟ کربلا صرف گناہوں سے پاک نہیں کرتی ہے، گناہوں کے آثار بھی ختم کر دیتی ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا، حر آیا ہے تو فقط گناہ نہیں پاک ہوئے، گناہ کے سارے آثار بھی پاک ہو گئے اور حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد بس یہ مجلسیں ہیں، یہ کربلا ہے جو آپ کے وجود سے گناہوں کے آثار کو ختم کرے گی۔ آثار ختم ہونا بڑا سخت ہے، کبھی کبھار ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے ایک نامحرم کی جانب نگاہ کیا نا، یہ اس کا اثر ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ نگاہ نہیں ہے، روایت میں ہے، یہ تیر شیطان ہے۔ ہم معلوم ہے ایک دو تیر جب لگتی ہے نا تو انسان کا پیر رہتا ہے، لیکن جب بہت تیر لگ جائے تو انسان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ ہر نگاہ جو نامحرم کی جانب اٹھتی ہے اس کا اثر ہے تمہارے وجود کو چھلنی کی ہے۔ یہ جو غیبت کرتے ہو اس کا اثر ہے، یہ جو مال حرام ہے اس کا اثر ہے، اور ان تمام کے آثار تمہاری روح پر مترتب ہوتے ہیں۔ مجالس سرکار سید الشہداء کا مطلب تمہارے وجود کو پاک کرنا، انہی آثارات کو ختم کرنا، چونکہ جہاں گناہ ہوگا وہ امام کے ساتھ دو قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ گناہوں سے تمہارے وجود کو جب پاک کر لیا جائے تو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے طہارت روح شرط اول ہے۔ آخری زمان میں ہو، خطرات بہت زیادہ ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ مرحوم مرشی نجفی مرجع وقت گزرے ہیں، معلوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں کہ جب دوبارہ گھر میں لوٹوں تو دیندار بن کے لوٹوں۔ بہت سے لوگ گھر سے دین لے کر نکلتے ہیں، جب لوٹتے ہیں بے دین لوٹتے ہیں، جب لوٹتے ہیں بے دین لوٹتے ہیں۔ بہت سے لوگ گھر سے دین لے کر نکلتے ہیں، امام باڑے میں آنے کے بعد بے دین ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اگر امام باڑے میں وہ کام میں نے نہیں کیا جو میرا مولا چاہتا ہے، کسی عزادار کی جانب، چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے اثر رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ ہو سکتا ہے کار خیر کا سبب ہو سکتا ہے عمل کبھی ہو۔ اگر کسی مومن کا حوصلہ پست ہے، آپ نے مسکرا کے اس کا استقبال کیا اور اس کو امید آئی، یہ آپ کا عمل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک مومن کی جانب آپ نے مسکرا کے دیکھا تاکہ اس کی توہین ہو جائے تو یہ ایک مسکراہٹ بے دین بنا دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ آخر الزمان، یہ آخر الزمان۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں مزاحم نہیں ہوں گا، لیکن عرض یہ کرنا تھا انہی مجلسوں میں انتظار کے معنی کو سمجھو۔
انہی مجلسوں سے اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے تیار کرو۔ وہ مولا جو ہر وقت مصائب کربلا سن کر گریہ فرماتے۔ اب سب جانتے ہیں ہم کہاں رو پاتے ہیں، ہم کہاں رو پاتے ہیں۔ روتا تو حسین کا وارث ہے شب و روز۔ شب جمعہ ہے نا، اپنے آقا کو یاد کرو، اپنے مولا کو یاد کرو۔ مولا فرماتے ہیں میرے جد میں صبح و مساء پر گریہ کروں، اور صرف اشکوں سے گریہ نہیں کروں بلکہ خون کے آنسوں سے گریہ کروں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ آنکھیں جو آنسو بنتے ہیں نا، یہ خون سے آنسو بنتے ہیں۔ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ اس خون کو آنسو بنانا، خون کو آنسو بنانا۔ لیکن جب انسان بہت زیادہ روتا ہے نا تو آنکھیں اپنا کام نہیں کر پاتی، اتنی جلدی وہ خون نہیں بنا پاتی۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ جب بہت تیز آدمی، بہت زیادہ، آپ نے دیکھا نا، جو بہت زیادہ روتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آنکھیں وہ پورا کام نہیں کر پاتی کہ خون کو آنسو بنائے۔ سمجھ رہے ہو مطلب؟ مولا فرماتے ہیں میرے جد میں آپ پر خون کے گریہ کرتا ہوں، یعنی مولا فرمانا چاہتے اتنی شدت سے روتا ہوں کہ اب خون اشکوں میں تبدیل ہونے کا وقت نہیں رہ جاتا، اب براہ راست وہ خون نکلتا ہے۔ اور اسی بات کو ایک عالم دین نے پوچھا تھا مولا سے کہ مولا اتنا بتا دو کربلا کا وہ کون سا مصائب ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے، کیونکہ کربلا تو مصائب کا ایک ہجوم ہے نا۔ اس عالم دین نے پوچھا مولا کربلا کا وہ کون سا واقعہ ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا کیا شہزادے علی اکبر کی شہادت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہو؟ آپ سب جانتے ہو شہزادے علی اکبر کی شہادت معمولی نہیں ہے۔ 18 سال کا بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، یہ معمولی غم نہیں تھا۔ لیکن مولا نے فرمایا نہیں نہیں، یہ وہ مصائب نہیں ہے جس پر میں خون کا گریہ کرتا ہوں۔ تو کہا میرے مولا کیا وہ عباس کی شہادت کا منظر ہے جہاں حسین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے تھے اور کہتے تھے الان انکسر ظہری یا اخی، ارے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ۔ مولا نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بھی وہ مصائب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا مولا تو کیا وہ قاسم کی لاش کے پامال ہونے کا منظر تھا جہاں آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ بھی وہ منظر نہیں ہے۔ اب یہ تڑپ گئے مولا تو کیا وہ شہادت حسین کا منظر تھا جہاں ظالم کند خنجر سے حسین کے سر و گردن میں جدائیگی کر رہا تھا؟ کہا نہیں، یہ بھی وہ منظر نہیں ہے۔ اے میرے آقا، ارے تو وہ منظر ہے کیا؟ ایک مرتبہ ارے وقت کا امام تڑپ گیا، ارے کربلا کا وہ منظر، میری پھوپھی زینب کا بازار کوفہ، بازار شام میں سے